نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز طالبات، اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ایک ضابطہ رکھے ہیں، ایک اصول رکھے ہیں، ایک قاعدہ رکھے ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت اور ارادہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بدلتا۔ قوم کے اندر ہو، قوم بدلنا چاہتی ہے تو پہلے قوم ارادہ کرے۔ قوم کے اندر اگر تبدیلی آنی ہے تو قوم کا پہلے ارادہ کرنا ضروری ہے۔ کسی گھر کے اندر تبدیلی آنی ہے تو گھر والوں کو پہلے ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ ایسے ہی کوئی مرد یا کوئی لڑکا یا لڑکی یا کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے، میری زندگی میں دینداری آئے، میری زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئے، تو اس کو پہلے اس کی کوشش میں، جستجو میں، جد و جہد میں لگے رہنا ضروری ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ہدایت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ بندہ اس کو طلب کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔ بندہ طلب کر رہا ہے، بندہ کوشش کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، جد و جہد میں لگا ہوا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے، اتنی مہنگی نہیں ہے۔ اور ہدایت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ بندہ بے توجہی کے ساتھ، بے طلب کے ساتھ، بے طلبی کے ساتھ لگا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، پھینک دے، اتنی سستی بھی نہیں ہے۔ طلب کرے اور نہ دے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اور طلب نہ کرے اللہ دے دے اتنی سستی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طلب والوں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلنے کو چاہنے والوں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اندر تبدیلی لانے والوں کو دیتے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدلنے کی نیت یا ارادہ نہ کرے۔ اور آدمی کے اندر تبدیلی لانے میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ دینداری آ گئی، ایمان ہے، اعمال ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اب سب سے بہت ضروری چیز حسن اخلاق ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَ الْخُلْقِ يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالصَّوْمِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالصَّلَاةِ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حسن اخلاق والا
دن بھر روزہ رکھنے والا اور دن رات بھر نمازیں پڑھنے والوں کے درجے کو آسانی سے حاصل کر لیتا ہے اچھے اخلاق والا. تو اسی لیے اخلاق کا اپنانا، آداب کا اپنانا اور اپنے اندر تبدیلی کو لانا ہر اعتبار سے ضروری ہے. اور یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما من شیء یوزن یوم القیامت فی المیزان اسقل من حسن الخلق او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت کے دن ترازو میں تولے جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ بھاری چیز، سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوں گے. اخلاق کے اتنے بڑے درجے ہیں، اتنی وزنی چیز ہیں. نماز سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوں گی. تو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیجئے. یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کو الگ الگ بیان کروں گا. پہلے ایک اس میں ہیڈ لائن رہے گی اور اس کے بعد 3 چیزیں آئیں گی، پھر ایک ہیڈ لائن آئے گی، پھر اس کے بعد 3 چیزیں آئیں گی. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، اگر ویسے لائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم کسی کی بیٹی ہیں تو اچھی بیٹی بنیں گے، اگر ہم کسی کی چھوٹی بہن ہے تو ہم اچھی بہن بنیں گے، اگر ہم کسی کی بڑی بہن ہے تو ہم بڑی اچھی بہن بنیں گے. اسی طریقے سے ہم جو بھی ہو کسی کے لیے بھی ایسے ہی اللہ کے بندی تو ہے ہی، تو اللہ کے اچھے بندے بنیں گے. جو بھی ذمہ داری اور جس اعتبار سے بھی ہماری حیثیت ہے اس اعتبار سے ہم اچھے اور کامل بنیں گے انشاءاللہ. ان چیزوں کو اختیار کر لینا. نمبر 1 پہلی چیز ہے تین چیزیں ایسی ہیں زندگی میں، وہ چیزیں آتی ہیں لیکن ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا، ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا، معمولی چیز نہیں سمجھنا. یہ صفت کو ہمارے اندر اختیار کرنا. کیا ہے؟ نمبر 1 مرض، بیماری. بیماری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو بیماری کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. اللہ تبارک و تعالی بیماری اچھے بندوں کو گناہوں کے دھلنے کے لیے دیتے ہیں اور برے لوگوں کو سزا کے طور پر دیتے ہیں. تو معلوم نہیں کہ مجھے جو بیماری آئی ہے وہ گناہوں کے مٹنے کے لیے آئی ہے یا پھر سزا کے لیے آئی ہے. ایک طرف ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، وہ تو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے تھی. ایک طرف ابو لہب کو ایسی بیماری میں ڈال کر اس کو مار دیا گیا کہ اس کے لاش کے قریب بچے تک جانے کے لیے تیار نہیں، اس کے بیٹے قریب جانے کے لیے تیار نہیں. لکڑی سے اس کی لاش کو ڈھکیل دیا گیا. اتنی بدبودار اور اتنی خراب انداز میں اس کی لاش خراب ہو گئی تھی. تو یہ سزا ہے اور یہ انعام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر انعام، درجات بلند ہونے کے لیے، نیکیاں ملنے کے لیے، ثواب ملنے کے لیے، اور یہاں ابو لہب کو سزا کے طور پر. تو مرض کو کبھی بھی، بیماری کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. ہاں بسا اوقات وہ بیماری انعام بھی ہو سکتی ہے اور بسا اوقات وہ سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ہم کو نہیں معلوم کہ وہ انعام ہے یا سزا ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا. اس وقت میں اور اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے مانگنا اور اللہ سے قریب ہونا تاکہ ہمارے بھی درجات بلند ہو سکیں. نمبر 2 ہے قرضہ.
قرضے کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. ایک ہے مرض کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. نمبر 2 قرضے کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے افرأیت ان قتلت فی سبیل اللہ, اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, اپنی جان کا نچھاور کر دوں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں, اپنے خون کو بہا دوں, افرأیت ان قتلت فی سبیل اللہ, اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, اگر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دے دوں, اپنے خون کو بہا دوں, تو کیا میری بخشش ہو جائے گی, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم الا الدین. اس بات کو غور سے سنو, نعم ہاں مغفرت ہو جائے گی, الا الدین لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. شہید کو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں جان دے دینے والا, اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینے والا, اپنے خون کو بہانے والا, لیکن اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو اسی لیے کبھی بھی مرض کو معمولی چیز نہیں سمجھنا, اور قرض کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. اور تیسری چیز ہے فرض اللہ کے جو فرائض ہم پر ہیں وہ کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ بھی فرض ہے. تو فرض بھی قرض کی طرح ہیں. دنیا میں کسی کے پاس سے مال لے لیتے ہیں تو وہ قرضہ کہلاتا ہے. اللہ کے جو فرائض ہے وہ بھی ایک طرح کے قرض ہے. اسی لیے ہمیشہ ان 3 چیزوں کو معمولی چیز نہیں سمجھنا. قرضہ دیکھیے, اچھی نیت سے لینا, اچھی نیت سے دینا عبادت ہے, صحیح میں عبادت ہے. ایک آدمی کو 10,000 روپے قرضہ دیا, اچھی نیت سے دے رہا, سود لینے کی ارادے سے نہیں, وڈی لینے کی ارادے سے نہیں, ایسے ہی 10,000 روپے دے دیا. اور اس نے کہا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد میں واپس دے دوں گا. تو اب یہ دے رہا ہے نا, یہ عبادت ہے. اور وہ لے رہا ہے اچھی نیت سے کہ بھائی میں اگلے 1 تاریخ کو انشاءاللہ واپس کر دوں گا, یہ بھی عبادت ہے. اچھی نیت سے لینا, اچھی نیت سے دینا, دونوں عبادت ہے, دونوں عبادت ہے. اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دینا بھی اچھے ارادے سے اور لینا بھی اچھے ارادے سے ہو تو عبادت ہے, ورنہ پھر یہ فساد ہے, گناہ ہے. اب ایک آدمی 10,000 روپے نہ دیا اور 1 تاریخ کو واپس دینے کے ارادے سے دیا, تو 1 تاریخ کو آتے ہی اب 1 تاریخ دن آ گیا دینے کا, اب اس کے پاس پیسے انتظام نہیں ہوئے, تو اب اس کو چاہیے کہ یہ پہلے اس کا فون آنے سے پہلے یا اس کی ملاقات ہونے سے پہلے یہ اس سے فون کرے, قرضہ لینے والا اس کو فون کرے, یا قرضہ لینے والا ہی اس کے پاس جائے اور جا کر بولے کہ میں 1 تاریخ کو آپ کو پیسے دینے والا تھا لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہوا, آپ مجھے معاف کر دیجئے اور 2-3 دن کا ٹائم دیجئے, میں آپ کی رقم کو, آپ کے پیسوں کو واپس کر دوں گا. وہ پوچھنے سے پہلے یہ بول دینا, تو اب اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ مہلت دے گا, وہ اور ٹائم دے گا. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. قرضہ لینے والا دینے والے کی جب ڈیٹ آتی ہے تو اس وقت اپنا فون سوئچ آف کر دیتا ہے, اپنے فون میں اس کے نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈال دیتا ہے, اور وہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا تو یہ دوسری گلی سے چلا جاتا ہے,
اور اس سے ملاقات نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ عبادت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو مرض کو معمولی چیز نہ سمجھو، قرض کو معمولی چیز نہ سمجھو، اور فرض کو معمولی چیز اور چھوٹا نہ سمجھو۔ اور 3 چیزیں سمجھیے۔ 3 چیزوں کو انکار نہیں کرنا، ٹھکرانا نہیں۔ 3 چیزوں کو ٹھکرانا نہیں، انکار نہیں کرنا۔ ایک ہے دعوت، ولیمے کی دعوت ہو، سنت کوئی بھی دعوت ہو، تو ایسی دعوتوں میں جانا چاہیے۔ نکاح میں کھانا نہیں ہے، نکاح کی دعوت کو جانا، نکاح میں جانا، لیکن نکاح کا کھانا نہیں ہے۔ لڑکیوں کے جانب سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے 1000 500 لوگوں کو، یہ کھانا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی نکاح میں کھانا نہیں کھلائے ہیں، صرف اور صرف ولیمے کا کھانا سنت ہے۔ لڑکیوں کے جانب سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا درست نہیں ہے۔ لڑکوں والوں کی جانب سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمے کی دعوت کہتے ہیں، وہی کھانا کھانا چاہیے۔ یہ لڑکیوں کے جانب سے جو کھانا کھلایا جاتا، لڑکوں کے جانب سے 600 500 1000 لوگ آ کر کھانا کھا کر جاتے ہیں، ان پر بوجھ ڈالتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہاں درست نہیں ہے۔ ہاں شوہر والے دوسرے گاؤں والے ہیں، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، 10-15 لوگ آئے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن لازمی طور پر ہمارے جانب سے 500 لوگ آتے، ہم لوگوں کو شادی محل کا دیکھو اچھا طریقے سے انتظام کرنا، ناشتے میں یہ رہنا، دوپہر میں یہ رہنا، رات میں یہ رہنا، 3 وقت کا کھانا ہمارے لیے انتظام کرنا۔ لڑکے والے 500 1000 لوگ 2 3 بس لے کر آ جاتے ہیں اور آ کر کھانا کھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک بیٹی کے نکاح میں نہ ایک اللہ کے نبی کی بیوی کے نکاح میں نکاح کا کھانا کھلائے ہو، ایسی سیرت میں ایک مثال بھی آپ کو نہیں ملتی۔ تو دعوت سے مراد نکاح میں جانا، نکاح کی مجلس میں جانا، لیکن کھانا ولیمے کا کھانا، نکاح کا کھانا کھانا درست نہیں ہے۔ تو دعوت سے نکاح کی دعوت سمجھ جائیں گے آپ لوگ۔ تو دعوت دیے ہیں تو دعوت قبول کرنا، ولیمے کی دعوت ہے یا کوئی اور رشتہ دار کھانا کھانے کے لیے بلائے ہیں یا کسی اور دعوت کے لیے اچھی دعوت ہو تو ایسی دعوت میں جانا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ طبیعت اچھی نہیں ہے، سفر ہے، کوئی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اور دوسری چیز جس کو نہیں ٹھکرانا ہے وہ تحفہ ہے۔ تحفے کو بھی کبھی بھی نہیں ٹھکرانا۔ تحفہ اگر کوئی دے رہے ہیں تو چلو جزاک اللہ بول کر لے لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحفہ جو دیا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طلب نہیں ہوتی، ہم نہیں چاہتے کہ بھئی یہ دے ہمیں، وہ دینے سے پہلے ہمارے دل میں ذرہ بھی ارادہ نہیں رہتا، وہ خود بخود ہم کو دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے جانب سے آیا ہے، اس لیے اس کو انکار نہیں کرنا۔ ہمارے دل میں پیدا ہو رہا انہوں کیا تو بھی دینا، انہوں کیا تو بھی دینا، انہوں کیا تو بھی دینا بولے تو وہ درست نہیں ہے۔ اس کو اشراف النفس بولتے ہیں۔ اشراف النفس جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تحفہ ہمارے دل کے ارادے کے بغیر کوئی چیز ہم کو کوئی دے رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے، وہ اللہ کے جانب سے ہے۔ ہمارے دل میں تھوڑا بھی تمنا نہیں تھی، ہمارے دل میں ذرہ بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ خود آ کر ہم کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو یہ تحفہ ہے، اس کو لے لو۔ لیکن دینے سے پہلے دل میں پیدا ہوگا کہ انہوں کیا تو بھی دیتے، انہوں کیا تو بھی دینا دینا دینا، یہ اشراف النفس ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے مشورہ۔ کوئی چیز، کوئی آدمی اچھا تجربے کار آدمی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی آپ کو پڑھائے ہوئے اچھے آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو اس مشورے کو لینا چاہیے، اور مشورہ دینے والے بھی مشورے کے قابل ہو تو ایسے مشوروں کو لینا چاہیے۔ ایسے ویسے لوگوں کا مشورہ لے کر اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اور امانت دار شخص سے ہی ہم لوگ مشورہ کرنا، تجربے کار آدمی سے ہی ہم مشورہ کرنا، اور علم والوں سے ہی ہم مشورہ کرنا۔ ایسے ویسے جاہلوں سے، ایسے ویسے ان پڑھوں سے، ایسے ویسے لوگوں سے ہم لوگ مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جب مشورہ اچھا دیتے ہیں تو ان مشوروں کو لے لینا چاہیے۔ تو جن چیزوں کو نہیں ٹھکرانا ہے، ایک ہے دعوت کو، دوسرا ہے تحفے کو، اور تیسرا ہے مشورے کو۔ اور 3 چیزوں کو اپنانا، 3 چیزوں کو اپنانا ہے۔
غور سے سن رہے نہیں سن رہے آپ لوگ؟ 3 چیزوں کو اپنانا ہے. ایک ہے پہلے میں جو بتایا 3 چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو, 3 چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ, اور اب 3 چیزوں کو اپنانا ہے. ایک ہے اپنی زندگی میں صبر کو لے کر آئیے. ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لہٰذا ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ نے یہی کہا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو صبر کو اپنانا, صبر کو اپنی زندگی میں لینا اور صبر کو رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے شکر کو بھی اپنانا. ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسری چیز شکر کو اپنانا ہے. صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے, ان دونوں چیزوں کو اپنانا ہے. اور رزق کے حلال کو بھی اپنانا ہے. صبر ہمارے اوپر آنے والی حالتیں, ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں, ہمارے اوپر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہمارے اوپر کوئی چیز, صبر کے متعلق تو بہت چیزیں بولنے کی ہے, میں مختصر بولتے چلا جا رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پورے طور پر اپنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو صبر کے سلسلے میں بھی بہت اہم اور ضروری چیزیں ہیں, کیونکہ زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی. بسا اوقات پریشانیاں آتی ہیں, بسا اوقات کوئی مصیبتیں آتی ہیں, تو ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. جیسے کہ میں بتایا آپ لوگوں کو کہ ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہیں تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت دنیا میں یہ ہے کہ ہمارے سے اپنے دور ہوتے ہیں, ہمارے سے کوئی جدا ہوتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یہ بڑی مصیبت ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ہیں, اور اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے. تو ہم سے جو آدمی جدا ہو رہا ہے یہ جدائیگی عارضی ہے اور تکلیف فانی ہے, ہم کو بھی وہاں جانا ہے. جیسے میں بتایا کہ ہم قبرستان کو جاتے ہیں تو دعا کیا سکھائے کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں, تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. یہ جملہ اللہ کے نبی نے سکھایا, انشاءاللہ بکم لاحقون, ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اور نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, ہم ہمارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں, تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں. یعنی ہمارے لیے عافیت یہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں اللہ تعالیٰ دینداری کو رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے, اور تمہارے لیے عافیت یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ قبر کو وسیع فرمائے, جنت کا باغ بنائے. جو اسی لیے ہر قسم کی مصیبتوں پر صبر کرنا, الصبر عند صدمۃ الاولی, جیسے ہی کوئی پریشانی آئی فوری طور پر صبر کرنا, اس میں کوئی شکوہ شکایت اللہ سے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اللہ کو میرا بیٹا ملا کیا, اللہ کو میری بیٹی ملی کیا, اللہ کو ہمارے گھر والے ملے کیا, اللہ ناانصاف کر ڈالیا, اللہ ظلم کر ڈالیا, ایسے جملے بولنے سے ایمان باقی نہیں رہتا, کافر ہو جاتے کافر اللہ پر ایسے جملے بولنے سے. اسی لیے کبھی بھی ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں لانا جو کفر ہو. تو صبر کرنے کا سیکھنا اور شکر کرنا. شکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ تم اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا, ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ناشکری کی سزا اللہ نے بیان نہیں کیا, ناشکری کی سزا اللہ نے بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ناشکری کی سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اتنے چیزوں کو یاد رکھیے. ابھی باقی بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو انشاءاللہ میں کل پھر دوبارہ بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.